اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض رہا۔ شکلیں پابندیاں الگ ہو سکتی ہیں لیکن روزہ اسے پہلی امتوں پر بھی فرض رہا۔ ہمیں روزہ کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس آیت میں خود فرمایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کھانا پینا، جس سے انسان کا وجود وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے کہنے سے ایک مسلمان وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ گویا جب اللہ نے کہا تو چھوڑ دیا اور جب اللہ نے کہا تو شروع کر دیا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ افطار دیر تک کریے، یعنی اخیر تک سحری، یہ نہیں کہ آدمی رات ہی میں سحری کر کے سو گیا، بلکہ سحری میں تاخیر افضل ہے، کیونکہ ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا۔ جب روزے کا وقت شروع نہیں ہوا تو یہ مطلوب یہ ہے کہ آپ کھاتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی پابندی نہیں ہے، تو سحری میں تاخیر افضل ہے۔ اور جب وقت ختم ہو گیا، پابندی عائد ہو گئی، تو اب وہ چیزیں ممنوع ہو گئی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب افطار کا وقت آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ افطار میں جلدی افضل ہے، افطار میں لیٹ نہیں کرنا۔ یہ اسی لیے کہ ابھی تک اللہ کا حکم تھا، ہم رکے تھے، اب جہاں سورج غروب ہوا اور وہ حکم ختم ہوا تو ہمیں کھانے پینے کی احتیاج ہے، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، اس کو جلدی شروع کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا کہ جب آپ نے منع کیا رک گئے، اور جب آپ نے کہا تو ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ جس طریقے سے نماز مکمل ہونے کے بعد سلام پھیرتا ہے بندہ اور نماز سے نکل جاتا ہے، اس سلام میں بھی تاخیر نہیں کی جاتی، بلکہ اگر کوئی آدمی سلام پھیرنے میں تاخیر کرے تو سجدہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ آدمی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، جب حج اور عمرے کے اعمال مکمل ہو جائیں تو فوراً بال منڈا کر کے آدمی احرام سے باہر ہو جاتا ہے، حلق کرا لیتا ہے۔ عمرہ مکمل ہو گیا پھر بھی کوئی آدمی احرام نہیں کھول رہا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، جلدی اسے احرام کھولنا چاہیے، کیونکہ عبادت مکمل ہوئی، احرام کھول دیا۔ اسی طریقے سے جب دن بھر روزہ رکھا اور روزہ کھلنے کا وقت آ گیا تو پھر جلدی سے افطار کرنا چاہیے، اس میں لیٹ کرنا علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو گویا اللہ کے کہنے سے ہم رکے اور اللہ کے حکم سے ہم نے افطار شروع کر دیا۔ افطار کس چیز سے کی جائے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور سے کرو یا پانی سے کرو۔ اب اس کی حکمتیں ہیں، اس طرف نہیں جانا کہ کھجور سے کھولنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں معدے کو، آنکھ کو، الا کہ کسی کو شوگر ہو، ایک الگ مسئلہ ہے۔ پانی سے کیا فائدے ہیں یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور سے تلی چکنی چیزیں ہوتی ہیں جس سے گیس اور پیٹ خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ان سے بھی آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح افطار کرانے کے بھی اپنے فائدے ہیں، فضائل ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ تو سیاسی قسم کے افطار ہوتے ہیں کہ جہاں رمضان کا بھی احترام ملحوظ نہیں ہوتا اور آدمی کچھ سیاسی لوگوں کو بلا لیتا ہے اور ایک رسم کے طور پر ہوتی ہے۔ غیر مسلموں کو افطار میں بلانا کوئی منع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بلاتے تھے کوئی بات کہنے کے لیے تو ان کی دعوت بھی کر دیتے تھے، چاہے وہ جو پہاڑی ہے صفا پہاڑی، وہاں آپ نے بلایا سب کو، پہلے دعوت کی، بعد میں اپنی بات کہی۔ اور بھی کئی موقعوں پر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ ان کو کھانے پر مدعو کر کے اپنی بات کہہ دیں، اسلام کی بات ہے، جو چیزیں کہنا ہو وہ کہہ دی جائیں۔ تو غیروں کو بلانا منع نہیں ہے، لیکن اس کی شکل نہ ہو کہ اپنے محروم رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض جگہوں پر تو بالکل وضاحت سے ایک چیز فرما دی ہے اور اس سے قیاس کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو بھی اسی پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر قربانی میں آپ نے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو 3 حصے لگاؤ، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. اس سے ایک سبق ملا اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر افطار کرانا ہے تو اس میں بھی یہی ملحوظ ہونا چاہیے کہ بھائی غریبوں کو بھی بلا لیا جائے، رشتہ داروں کو بلا لیا جائے اور آپ کے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بلا لیجیے. ولیمے میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ولیمے میں بھی اپنے رشتہ دار ہوں، یار دوست ہوں، وہ غریب مالدار سب ہو سکتے ہیں اور خاص طور سے ایک طبقہ غریبوں کا بھی ہو، کیونکہ یہ سب عبادتیں ہیں، ولیمہ بھی عبادت ہے. تو یہاں پر بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے. افطار بھی عبادت ہے، یہاں پر بھی یہ چیز ملحوظ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیموں کو بدترین قرار دیا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ جن سے ہمارے تقریب کی شوبھا بڑھے، دیکھنے میں اچھا لگے، اور لوگ غریبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین ولیمہ ہے جس میں اس طرح کا فرق کیا جائے کہ مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. تو اس لیے اس پہلو سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اول تو افطار پارٹی کا زیادہ رسم، اتنی اس میں خرافاتیں ہیں اور اس میں غیر چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ وہ بہت بہتر معلوم نہیں ہوتا، اور دھیرے دھیرے اس کا رواج بھی اب کم ہو گیا ہے. کچھ تو خرچے کے بھی مسائل آئے ہیں، اخراجات کے بھی مسائل آتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ رواج کم ہو گیا، اور کم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر دکھاوا اور شہرت زیادہ ہوتی تھی اور اصل میں روزے داروں کو روزہ افطار کرانا وہ مقصد کم ہوتا تھا. اسی لیے جو افطار کرنے آتے ہیں ان میں یا کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں اور جو مسلمان بھی ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھتی، تو وہ مقصد تو دوسرا ہوتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن واقعتاً اگر آپ افطار کرانا چاہیں تو ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو ایک پیغام تو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے کہنے سے ہم نے کھانا بند کیا تھا اور اللہ کے کہنے سے ہم نے شروع کیا. معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں جو سب سے ضروری چیز ہے کھانا پینا، اس میں بھی ہم اللہ کے فرمان کے محتاج ہیں. اسی اعتبار سے اپنی پوری زندگی کو گزارنا چاہیے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں کچھ ظاہری نعمتیں ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں. ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ کھانا، کپڑا، مکان، یہ ظاہری نعمتیں ہیں. اور باطنی نعمتیں جیسے اسلام، ایمان، شریعت، جائز ناجائز کا لحاظ، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو باطنی نعمتیں ہیں. اب آپ اگر ان باطنی نعمتوں کا جن کا تعلق خاص طور سے مسلمانوں سے ہیں ان کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو 2 چیزیں جاننا ضروری ہیں، بلکہ 2 چیزوں کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر وہ چیزیں آپ حاصل نہیں کر سکتے. باطنی نعمتوں کا صحیح استعمال، باطنی نعمتوں کی قدر، وہ جب تک 2 چیزوں کا ذکر نہ ہو وہ چیزیں آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے. گویا اس کے 2 مرکز ہیں. ایک مرکز تو مسجد ہے، مساجد جو، اور دوسرا مرکز مدارس ہے. یہ 2 ایسے مراکز ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں پر ان باطنی جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں ان کی تشریح، ان کی تحقیق، ان کی تفصیلات کا ہم کو علم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے کچھ بعد کے دنوں تک مسجدیں ہی ہر چیز کا سینٹر تھیں. مکتب بھی مدرسے بھی مسجد میں، پارلیمنٹ بھی مدرسے میں، قضا بھی مدرسے میں، ہر مسجدوں میں ہر چیز مسجد میں ہوتی تھی. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مسجد، کوئی قانون بنانا ہوتا تھا تو مسجد، کوئی اصلاح کی بات کہنا ہوتی تھی تو مسجد، تعلیم دینا ہوتی تھی تو مسجد. ہر چیز کا دائرہ کار اور لب الباب مسجدیں تھیں. لیکن دھیرے دھیرے وہ دائرہ محدود ہوتا گیا اور پھر تقسیم ہو گئی. کچھ چیزیں مدرسے کے حصے میں آ گئیں، کچھ چیزیں مسجدوں کے حصے میں آ گئیں. اب مسجدوں میں جو کام ہوتے ہیں وہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت نماز وہ مسجد میں ہوتی ہے. رمضان میں ایک بڑی عبادت اعتکاف ہے، وہ بھی مسجد میں. یہ 2 چیزیں مسجد میں ہیں عبادت کے لائن سے. اسی طرح اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مسجدوں میں ہوتی ہیں. مدرسوں میں ہر آدمی پڑھنے نہیں جاتا، جلسے جلوس میں ہر آدمی شرکت نہیں کرتا، جلسے ہمیشہ نہیں ہوتے، کبھی سال میں اکا دکا ہو گئے تو ہو گئے. وہ بھی ان کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں. آپ کو وقت ملا تو نہیں ملا تو اس کا بھی مسئلہ رہتا ہے، آپ کوئی آدمی پہنچا کہ نہیں پہنچا. آپ دیکھیں
جلسے ہوتے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن 100-200 لوگ بھی پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن مسجدوں میں اکٹھا لوگ ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہر مسجد 3 منزل 4 منزل بھری ہوتی ہے، کہیں 500 آدمی، کہیں 600، کہیں 7 8 9 ہزار تک آدمی، اگر نارمل مسجدیں ہیں تو 800 اور 1000 تک آدمی ہر مسجد میں ہر ہفتے آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ سنتا بھی ہے، 5 وقت بھی نماز کے لیے آتا ہے، وہاں پر بھی امام صاحب یا کوئی بھی کسی نہ کسی عنوان سے دینی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسرا کام جو اصلاح معاشرہ کا ہوتا ہے وہ بھی مسجدوں کے ہی ذریعے ہوتا ہے، درس قرآن مسجدوں میں ہوتا ہے، درس حدیث مسجدوں میں ہوتا ہے، مسئلے مسائل کی تعلیم مسجدوں میں ہوتی ہے، تو اس تعلق سے مسجدوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باہمی ربط آپس میں، ایک دوسرے سے سلام دعا، ایک دوسرے کا حال چال لینا، یہ بھی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ آدمی اگر نمازی ہو 5 وقت کا تو محلے والوں سے ملاقات ہوتی رہتی، اگر وہ کاروباری ہے تو کاروبار کے اعتبار سے جو منڈی کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ کے، ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی، تو آپس میں باہمی ربط ملاقات یہ بھی بہت ضروری ہے، اسلام کا بھی ایک شعبہ ہے، وہ چیز بھی مسجدوں کے ہی ذریعے وجود میں آ رہی ہے۔ اور چوتھا کام جو مسجدوں میں ہوتا ہے وہ مکاتب کا قیام، جہاں چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے مدرسہ، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے، مکتب وہ ہے جہاں بنیادی چیزیں بغدادی قاعدہ اور ناظرہ اور کہیں کہیں پر حفظ، اور وہیں پر نماز سکھانا اور کلمے سکھانا اور وضو اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مکتب وہ تقریباً ہر مسجد میں قائم ہے، اور نہیں تو ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 بنیادی کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح 4 بنیادی کام مدارس میں ہوتے ہیں جو ہماری روحانی نعمتوں سے متعلق ہیں۔ ایک تو مدارس میں جو ہوتا ہے وہ دین کی اعلیٰ تعلیم، اگر آپ کو دین کی ہائی تعلیم حاصل کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے کہ جہاں ایک ایک چیز پر غور و فکر ہو، تحقیق ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ مدرسہ ہے۔ اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں جو تحقیقات ہوتی ہیں، جو نئے نئے مسائل آئے دن پیدا ہوتے رہتے ہیں، جائز ناجائز کے مسائل، بینکنگ کے مسائل، انشورنس کے مسائل، میڈیکل کے مسائل، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ ساری تحقیقات تفصیلات وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، نہ وہ مکتب میں اور نہ وہ مسجدوں میں بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح دفاع اسلام کا جو کام ہوتا ہے، اسلام پر جو آئے دن اعتراضات ہوتے ہیں، کہیں ایک سے مسلم کے نام سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کہیں قربانی کے اعتبار سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کہیں حج کے نام سے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کہیں کسی اور عنوان سے، یہ جتنے بھی اسلام پر دفاع ہوتے ہیں، طنز ہوتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے، کبھی آپ کی شادیوں کے اعتبار سے، کبھی کم عمری میں یا زیادہ عمری میں نکاح کے اعتبار سے، جتنے بھی اعتراضات اسلام پر ہو سکتے ہیں، ان سب کا دفاع کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ وہ مدرسوں میں۔ چنانچہ وہیں سے نکلنے والے لوگ آ کر کے اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ ابھی کچھ پہلے عرصے جاوید اختر کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا، معلوم ہے کہ وہ مدرسے کا ایک پروڈکٹ تھا، اور آج بھی جو ایک سے مسلم کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی مدرسے کی پروڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو مدرسے میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ احکام شریعہ کی جو تحقیق، اس کی تفصیل، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ مدارس میں، دفاع اسلام کا کام مدارس میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں ان میں معاونت کا کام جو ہوتا ہے مدرسے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی دین کی تحریر لے لیں، اگر اس کا کوئی بانی ہوگا، مثال کے طور پر تبلیغی جماعت ایک بہت بڑا دینی کام ہے، لیکن اس کے بانی مولانا الیاس صاحب وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے، آج بھی جو ذمہ دار آپ کو ملیں گے وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ تو جو دینی تحریکات ہوتی ہے ان کو جو پانی ملتا ہے اور ان کو جو معاونت اور مددگار ملتے ہیں وہ مدرسے کے پڑھے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مسجدوں کا قیام اور مساجد کے ساتھ ساتھ مدرسوں کا قیام، یہ ان کے وجود کے لیے لازم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کم ہو جائے تو مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اگر مدرسے باقی ہیں، مسجدیں ختم ہو جائیں تو مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، کیونکہ چند افراد پڑھنے جائیں گے، باقی لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ اگر مسجدیں باقی ہیں، مدرسوں کو ہٹا دیجئے تو بھی نظام ختم ہو جائے گا، کیونکہ جائز ناجائز حلال حرام آپ کو کون سمجھائے گا؟ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز ہوئی کہ نہیں، سجدہ سو ہوا کہ نہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز، حلال اور حرام، یہ چیزیں کون سمجھائے گا؟ اور اب یہ دونوں چیزیں چلتی کیسے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں چندے سے چلتی ہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہی کندھے پر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں، حکومت کی کوئی امداد نہیں لیتا، اگر حکومت چاہتی بھی تو کوئی لیتا ویتا نہیں، اور جنہوں نے لیا ہے وہ بھگت رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ کب سے مدرسوں کا نظام بھی آپ کے چندے سے چل رہا ہے، کتنے بڑے کتنے مدرسے ہیں، سب آپ کے چندے سے چل رہا ہے۔ مسجدوں کا نظام بھی آپ کے چندے سے چل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ مسلمان اس ذمہ داری کو خوشی خوشی نبھاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو مسجد یا مدرسے میں چندہ دینے کے بعد اسے افسوس نہیں ہوا کہ یار میں نے یہ کیا کیا۔ یہ تو ضرور ہے کہ اس کو اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ یار میرا کم سے کم کچھ پیسہ لگ گیا۔
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پیسے دے کر کے آئے، 10 روپے گلک میں ڈال دے، 50 روپے مسجد کے مدرسے میں گلک میں ڈال دے، اور راستے پر سوچتا چلے کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اچھا کام کیا، اس کو دل میں اس کو خوشی میسر ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ چونکہ اسلامی، اچھا یہ چیزیں وہاں جہاں مسلم اقلیت میں وہاں زیادہ ضروری ہے، جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں، مسلمان اکثریت میں، وہاں تو حکومت ذمہ لے لیتی ہے، جیسے سعودی ہے، گلف کنٹریز ہیں اور دوسرے اسلامی ممالک ہیں۔ لیکن جہاں مسلمان اقلیت میں ہے وہاں کل کا کل، سارا کا سارا نظام اور سارے کے سارے اخراجات مسلمانوں کے کندھے پر ہیں۔ اب اگر ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا استطاعت رکھتے ہوئے یا جیسے بھی، تو یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے، وہ اتنا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا کہ ہم یہاں پر اس میں کسی بھی طرح حصہ نہ لیں۔ اور اس کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں صفہ کا مدرسہ قائم تھا مسجد نبوی میں، وہاں بھی صحابہ کرام دیتے تھے۔ یہاں دینے میں دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ تو صدقے کا ہوتا ہے، وہ چاہے آپ مسجد میں دیں چاہے مدرسے میں دیں، ایک فائدہ تو صدقے کا ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دینی خدمات میں معاونت کا ہوتا ہے، گویا دینی خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ بھی معاون اور مددگار بنے۔ ایک عالم علم کے اعتبار سے خدمت کر رہا ہے، ایک امام امامت کے اعتبار سے، ایک مفتی اپنے طور پر، مدرسے میں ایک شیخ الحدیث اپنے اعتبار سے، لیکن بالواسطہ آپ نے بھی خدمت کی، کیونکہ اگر آپ چندہ نہ دیں تو مدرسہ نہیں رہے گا، مدرسہ نہیں رہے گا تو شیخ الحدیث کہے گا۔ تو آج اگر شیخ الحدیث کہیں پر کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کہیں پر شیخ التفسیر قرآن پڑھا رہا ہے، تو اس میں آپ کا بھی حصہ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کا چندہ اس میں شامل ہے۔ وہ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ مدرسے کے چلیں گے کیسے؟ اس لیے ان دونوں چیزوں پہ اپنے اخراجات کا ایک حصہ لگانا ضروری۔ ہاں تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، صحیح جگہ پر دیں غلط جگہ پر نہ دیں، تحقیق کرنا، کیونکہ بہت سی جگہوں پر مدرسے کی لائن سے گڑبڑیاں بھی ہوتی ہیں سفیروں کے، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اس تحقیق کے نام پر دامن چھڑا لینا کہ آدمی دے نا، یہ ایک کام چوری والی بات ہے، گویا جو ہمیں ذمہ داری دی گئی اس کو ہم نے نبھایا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ذمہ داریاں جو ہیں وہ گویا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے ذمہ داریاں ادا نہیں کی، بہت مخصوص طبقہ مدرسوں میں بھی لگتا ہے کیونکہ تنخواہیں کم ہوتی ہیں، بہت مخصوص لوگ مسجدوں میں لگتے ہیں کیونکہ تنخواہیں کم ہیں۔ اگر یہاں سے بھی لوگ ہٹنے لگیں اور مدرسے میں پڑھانے والے نہ ملیں اور مسجدوں میں خدمت کرنے والے نہ ملیں، تو سارا کا سارا دینی جو ہمارا ایک نظام ہے وہ سب کا سب سسٹم ناکام ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے یہاں پر بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا ہمیں وسائل دیا ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، 100-200 روپے تو ہر آدمی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے مسجدوں میں یا مدرسوں میں یہ نہیں کہ بھائی ہم مالدار ہو تبھی زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے خیرات صدقات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دونوں جگہوں پر ہم کچھ نہ کچھ اپنی رقم ضرور دیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ خرچ کر دیں تب بھی آپ 2-4 ہفتے کے بعد، 2-4 مہینے کے بعد جہاں کھڑے وہیں آپ کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ نہ خرچ کریں تب بھی جہاں پر آپ کھڑے وہیں پر آپ کھڑے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے کبھی 1500 روپے گر گئے ہوں 10 سال پہلے، آپ سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ نے کہیں پر پا لیا ہو تو کوئی فرق نہیں ہے، زندگی کس طرح ہے وہ گزرتی رہتی ہے۔ آپ خرچ کر دیں گے تب بھی گزرتی رہے گی، نہیں خرچ کریں گے تب بھی گزرتی رہے گی۔ آپ اپنی پچھلی زندگی میں دیکھ لیں، کہیں پر بھی آپ نے 1500 ہمت کر کے دے دیا ہو، اب آپ یاد کریں تو آپ کی زندگی کا پہیہ روکا نہیں ہے، یا آپ نے روک لیا ہو تو اس روکنے کی وجہ سے کوئی آپ کا معیار نہیں بلند ہو گیا، تو زندگی تو اسی پٹری پر چلتی رہے گی۔ آپ خرچ کریں تو بھی اسی انداز میں چلتی رہے گی، آپ نہ خرچ کریں تب بھی اسی انداز میں چلتی رہے گی۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ نہ خرچ کرنے میں کبھی کبھی دل میں ٹیس بھی ہوتی ہے کہ یار ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ کبھی کبھی دل انسان کو یعنی ابھارتا بھی رہتا ہے نیکیوں کی طرف، دل انسان کو آمادہ بھی کرتا رہتا ہے، کوئی ہم چوروں کی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اگر ہم کہیں پر بھی ہمارا مال خیرات میں نہ لگے۔ تو یہ مسجد اور مدرسے کے تعلق سے جو تفصیلات آئیں، رمضان کے تعلق سے کہ افطار اور کیا، پھر روحانی اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کے تعلق سے چیزیں آئیں، اور مسجدوں میں کیا کیا کام ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بات آئی، اسی طرح مدارس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں، اور مسجد اور مدرسوں کی بقا کن چیزوں پر ملحوظ ہے، کیسے وہ باقی رہیں گے، خاص طور سے مسلم اقلیتی ممالک میں جہاں سارا نظام دینی خود مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔